جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے. آپ پڑھے لکھے ہوں گے ہی نہیں تو پتہ چلا کہ بس پولیس والوں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے. نہیں پولیس والا آ گیا. نہیں, پولیس والا ہے وہ آپ کا رکشک ہے. آپ کو کوئی دقت تکلیف ہے, آپ کو اعتراض ہے تو بات کیجئے ان سے. آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیے مکھیا کے پاس, پرابلم سالو کیجئے. اگر ان کے ذمے آپ کے پرابلم سالو کرنا ہے تو وہ کرے, نہیں کرتا تو آپ آگے جائیے, آگے آواز بلند کیجئے. گونگے بہرے بن کر رہیے گا تو آپ کا حق نہیں ملے. میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہی ٹول پلازا کے اندر میں, وہ یوٹیوب میں بھی اپلوڈڈ ہے وہ ویڈیو. ہماری گاڑی روک کر کہتا ہے کہ پیسہ دیجئے مولانا 105 روپیہ. ہم نے کہا کہ آئی ایم اے لوکل پرسن and I belong to Jokihat, and Jokihat, is it located, this place is located just Araria district and only 19 kilometers away from here to Jokihat. پولیس والے بھائی صاحب تھے. ہم نے کہا کہ لوکل بنتا ہے 55 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لوکل 55 روپے لیجیے آپ. گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے. کل گاڑی نکل کے آئی ہے, 35-40 ہزار روپے لے لیتے ہیں رجسٹریشن فیس. ابھی تک آپ نے کیوں نہیں دیا ہم کو نمبر؟ آپ لڑائی کیجئے شو روم والوں سے, ہم کیوں کریں؟ باقی ہمارے پاس جو چالان بک ہے وہ دکھے, اس میں ایڈریس ہے, سب کچھ ہے. بولا نہیں نمبر پلیٹ نہیں لگے گا آپ کو 105 روپے. ہم نے کہا کہ اب تو یہ بدتمیزی پہ اتر گیا. ہم نے کہا کہ شاید ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے ضد ہو گیا ہو, مزاج کچھ بدل گیا ہو شاید. نہیں, یہ ٹوپی داڑھی والا, اسی لیے کچھ کیا جائے. اڑ گیا وہ. ہم نے کہا کہ آپ اڑ جاؤ, ہم بھی اڑ جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ سر 55 روپے سے 55 پیسہ نہیں دوں گا. پولیس والا بولا حضرت سر اتنا روپے کی گاڑی ہے, 50 ٹکا دینے میں کیا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ بات 50 ٹکے کی نہیں ہے, بات ہے غلط اصولی, دھاندلی, دادا گیری. میں نے کہا اس کی پینٹ ڈھیلی کر دوں گا میں آج, لیکن نہیں دوں گا پیسہ. مطلب کیجئے فون, کس کو کریے گا, کس مکھیا کو, کس ایم ایل اے کو, کس ایم پی کو کیجئے گا. ہم نے کہا کہ ہم کسی سے نہیں فون کریں گے. ہم کیوں کریں گے مکھیا کو, ایم ایل اے کو؟ ہم کو جانکاری ہے, we know a lot of thing about that, ہم کو معلوم ہے. therefore I stand here completely, میں یہیں پہ کھڑا ہو جاؤں. ڈسکس ہوتے ہوتے لمبی لائن لگ گئی ٹرک والوں کی, اور ٹرک والے سارے آ گئے کہ ہم کو دیری ہو رہی. اب وہ ٹول ٹیکس والا گاڑی آگے کیجئے. میں نے کہا چابی میرے پاس ہے, ہینڈ بریک لگا ہوا ہے, تم اٹھا کر کے لے کے جاؤ, نہیں رہے گی گاڑی. چیچس نمبر ڈال کر دیکھو, آئی ایم اے لوکل پرسن, 1 روپیہ نہیں دوں گا. پانی سر سے اوپر گیا, وہ تو چلا گیا. جو بولا دینا پڑے گا, ہم نے کہا کہ 1 پیسہ نہیں دوں گا. کھڑے ہو گئے. وہ سوچا کہ شاید یہ ضدی مولانا ہے, وہ تو آہستہ آہستہ کھسک لیا. دوسرے آدمی 2-3 لوگ جو تھے اس کے پرمکھ وغیرہ وہاں پر آئے. آنے کے بعد بولا اچھا مولانا صاحب دیجئے 50 ٹکا آپ دیجئے جائیے. ہم نے کہا اب 50 نہیں, اب چاہے تم 60 روپے لے لو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اب پتہ چل گیا نا کہ لوکل کی اصولی کیا ہونی چاہیے. کیوں دھاندلی کرتے ہیں آپ لوگ, کیوں دھاندلی کرتے ہیں؟ اگر وہاں پر ہم خاموش رہتے, سر سر یہ وہ فنا ڈھماکا, تو وہ لے ہی لیتا. جو جینوین خرچہ ہے جہاں کا, لو بھائی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے آپ کا بچہ اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو ہر جگہ اپنا حق بھی لے سکتا ہے, علاقے کو تبدیل کر سکتا ہے. جیسے ہم نے آسام میں 2 ٹوک لفظوں میں بات کی. ہم نے کہا کہ بتا دینا وہاں کے منسٹر کو, ہیمنت بسوا شرما کو, جس کے اندر بھوسا بھر گیا ہے دماغ کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ان پرائیویٹ جو مدرسے باقی ہیں, ان مدرسوں کے اندر سائنس داخل کریں گے, ہم ان مدرسوں کے اندر ڈاکٹریٹ داخل کریں گے, کمپیوٹر داخل کریں گے. ہم نے کہا کہ الگ سے داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ہم نے کہا کہ آسام والوں, اتر پردیش کے لوگوں, اگر آپ کے مدارس کی طرف حکومت کی غلط نگاہیں ہیں تو تختی کے اوپر لکھ لینا کہ all minorities right of minorities to establish and administer educational institutions. آپ اپنے تختیوں میں لکھ کر کھڑے ہو جانا اور آپ کہنا کہ ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے. کرسی پر بیٹھنے والوں, ہمیں تمہیں 2 نمبر کمائی کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی بھیک اپنے پاس رکھو. ہم اپنے چندوں سے, ہم اپنے 2 روٹی ہم کھاتے ہیں, 1 روٹی بچا کر ہم مدرسوں کے لیے رکھیں گے. ہم مدرسہ
مدرسہ چلائیں گے, ہمیں تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے پاس رکھو. اور ایک بات یاد رکھو, ان مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, احادیث رسول کی تعلیم ہوتی ہے. اگر تم کو یقین نہ ہو تو ان مدرسوں کو چھان کر دیکھ لو, ان مدرسوں کی تلاشی لے لو. اگر تم مدرسے کے کمرے کھول کر دیکھو گے تو ٹوٹی ہوئی چٹائی تمہیں مل جائیں گی. اگر ہمارے بچوں کے صندوق بیگ کھول کر کے دیکھو گے تو زیادہ سے زیادہ وہاں پر 2-3 جوڑی کپڑے مل جائیں گے. اگر تم ہمارے ٹیچر کے روم کو کھول کر دیکھو گے تو وہاں پر ان کے پاس قرآن کریم کے نسخے مل جائیں گے. لیکن تم مدرسوں کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ثابت کر سکتے. کیونکہ اس لیے کہ ہمارے اس مدرسوں کے اندر ان کا تعلق, ان کا ریلیشن اصحاب صفہ سے ملتا ہے. اور اصحاب صفہ وہ تھے کھجور 1-2 ٹکڑا کھا کر, 1-2 پیس کھا کر احادیث رسول سکھا کرتے تھے. قرآن کریم کی وحی آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے پاس, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتاتے تھے, یاد کرتے تھے. ہم ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں پورے اتر پردیش اور پورے بہار اور پورے بھارت کے ان راجنیتاؤں سے, آؤ وعدہ کرتا ہوں میں عبداللہ, ان جتنے بھی مائنورٹیز کے لوگ ہیں ٹوٹل مدرسوں کے طرف سے عبداللہ سالم وعدہ دیتا ہے, آپ کو جب بھی ضرورت پڑ جائے, آپ کو نیپال بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ کو چین بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ کو شری لنکا کی بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ کو افغانستان کی بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ کو پاکستان کی بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ کو بھوٹان کی بارڈر پر ضرورت پڑ جائے, آپ ایک مرتبہ آواز نکالنا. جو ہمارے حفاظ کرام علماء کرام بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم دینا بند کر دیں گے. سب سے پہلے کفن باندھ کر بارڈر پر نظر آئے گا کوئی, انہی مدارس کے پڑھانے والے اساتذہ کرام نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ رہا ہمارا, اور اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہو سکتی. لیکن بات سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں آتی, آہستہ آہستہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ختم کرنے. پتہ چلا کہ آپ کے مدرسے کی الحاق کے لیے بھی میرے بھائیوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. 5,000-6,000 ہمارے اساتذہ کی تنخواہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں, ملحق کر لو گے 15,000 تنخواہ ہو جائے. آسام کے اندر انہی مدرسوں میں تالے لگے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیے تھے, یعنی ملحق مدرسے تھے, الحاق کیا گیا. بہت آسان ہے, پہلے کھیر کھلاتے ہیں, بعد میں کوئی کڑوی چیز کھلا دیں گے. ایسا مت کیجیے. سبب ذریعہ آپ لوگ ہیں, لیکن سچ یہ پوچھے کہ ان مدرسوں کا محافظ اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہوگا, اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کا محافظ اللہ ہے, صاف لفظوں میں. اسی لیے میں کہتا ہوں اخیر کے اندر ایجوکیشن از اے ماسٹ. نوجوانوں, تعلیم, آپ بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی, الگ بات ہے, لیکن جو بچے آپ کے گھروں کے اندر ہیں ان کو تعلیم دیجیے. موبائل سے بچوں کو دور رکھیں. ہماری ماؤں بہنوں, بہن گلناز کی عزت جو لوٹی گئی وجہ موبائل ہی تھی. غلط ریلیشن بن گئے لڑکوں سے, فون پہ ہیلو, رات کو 2-2 3-3 بجے آئی لو یو, آئی مس یو, یہ باتیں چل رہی تھی. ریلیشن قریب ہو گیا. جب اس لڑکی کی شادی طے ہو گئی دوسری جگہ تو پہلے والے عاشق نے کہا کہ نہیں ہونے دوں گا, جان سے مار دوں گا, یہ کر دوں گا. وہی کیا. بنیاد اور سبب کیا بنا؟ موبائل بنا. میری ماں اور میری بہنوں, اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا. قرآن میں بھی اور ویدات میں بھی آپ کا ذکر ہے, دے پشیست مو پری سنترام پاد کو ہر ماتے کو شلپ کو, بڑا مقام آپ کا. اسی لیے آپ اپنے مقام کا استعمال کرتے ہوئے, اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اپنے گھر کے اندر صحیح پوزیشن لیجیے. اپنی بیٹیوں کے اوپر, ہماری سماج کی بہن کے اوپر نگاہ رکھیے, ان کو بھٹکنے مت دیجیے. انشاءاللہ اگر ایسا ہم لوگ کرتے ہیں تو سماج ایک اچھے طرف جائے گا. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو 15-15 ہزار والا موبائل تھما دیجیے گا تو وہ بچہ پورن ویڈیو دیکھے گا, یوٹیوب دیکھے گا, وہ گانا ڈانس دیکھے گا, وہ پھر نبی کی محبت کہاں اس کے دل میں ہوگی,
قرآن کریم سے تلاوت اور اس کی جستجو کہاں بڑھے گی؟ وہ تو دور ہوگا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس جلسے میں کہ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں